محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ذی قعدہ کا دوسرا جمعہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات، مالک الملک، حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ میں جو بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ہر وقت ہر لمحے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور دوسرا آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ جہاد کیا چیز ہے، کن لوگوں پر فرض ہے، کس وقت فرض ہے، کہاں فرض ہے، یہ دو باتیں عرض کرنی ہے۔ توبہ استغفار یہ تو ہر وقت ہر لمحے ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ کائنات میں انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک تمام انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، اور حضرات صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ گناہ ایک عیب ہے، چوری کرنا ایک عیب ہے، غیبت کرنا ایک عیب ہے، کسی پر الزام تراشی کرنا عیب ہے، جھوٹ بولنا عیب ہے، شراب پینا عیب ہے، زنا کرنا عیب ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ تم عیب کے قریب نہ جاؤ، گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کوئی نمازی ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی ولی اللہ ہے، ہم سب کو حکم ہے کہ تم گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ تم گناہ کے قریب نہ جاؤ، اور گناہ کو حکم ہے کہ تو میرے نبیوں کے قریب نہ جا۔ انبیاء کرام معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اور پھر حضرات صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ معصوم کی بات تو سمجھ میں آئی کہ گناہ ان کے نزدیک نہیں جاتے، محفوظ کسے کہتے ہیں؟ آپ مشاہدہ کریں، ایک باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، جہاں جہاں سے باپ گزرے گا، باپ کے ہاتھ کے اندر ہاتھ اس کے بچے کا ہے،
تو جب بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ بیٹا گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہے گا، پتھر پر ٹھوکر کھانے سے محفوظ رہے گا، کہیں گرنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہے، باپ اسے گرنے نہیں دے گا، باپ اسے ٹھوکر نہیں لگنے دے گا، باپ بچے کو بحفاظت لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام محفوظ ہے کہ صحابہ کرام کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو بحفاظت لے کر چلتا ہے، اس طرح اللہ کا پاک پیغمبر بھی اپنے صحابہ کرام کو بحفاظت لے کر چلتا ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں، اور ہمارے لیے حکم ہے تم سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، لیکن گناہ کو توبہ کے آسرے پر کہ چلو آج گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، اللہ کا حکم ہے توبہ کرنا، توبہ کے آسرے پر گناہ کرنا، توبہ کے آسرے پر گناہ کرنا، پھر توبہ کو کل پر مؤخر کرنا، ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد پھر اسے ندامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا، پھر وہ رو کر اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، پھر وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے اس طرح مٹا دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اگر گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ پر فخر کرتا ہے، میں نے اس کا موبائل چرایا، اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، ایسے ہاتھ کی صفائی کی، ایک تو گناہ کیا، دوسرا اپنے گناہ پر دوسروں کو گواہ بنایا۔ فرمایا پھر اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر یہ گناہ کرتا جاتا ہے، نقطے لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ایسے بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اے ایمان والو، اللہ رب العزت ان کو خطاب کر رہے ہیں، اے ایمان والو۔ میں نے ایک بات پہلے عرض کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بندے نے 99 آدمی کو قتل کر دیا۔ جب 99 آدمیوں کو قتل کر دیا، اسے احساس ہوا کہ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ پھر کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا، پوچھا جا کر، مولوی صاحب میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ جب مولوی صاحب نے سنا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں تو کہنے لگا تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس نے تلوار اٹھائی، اسے بھی قتل کر دیا، 100 آدمی کو قتل کر دیا۔ پھر پوچھتا پھرتا ہے اور میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو کسی نے کہا وہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں،
ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو، ان کے ساتھ مل کر دعا کرو، ان کی دعا پر آمین کہو، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اب یہ بڑا خوش ہوا کہ چلو ایک راستہ ملا، اب یہ چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ موت کے فرشتے آ گئے، روح قبض کر لی، بندہ فوت ہو گیا۔ ابھی توبہ کی نہیں، دعا مانگی نہیں، کسی سے کوئی بات کی نہیں، بندہ فوت ہو گیا۔ جب بندہ فوت ہوا تو رحمت والے فرشتے آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اسے ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے نہیں، اس نے توبہ کر لی ہے، ہم لے کے جائیں گے، بندہ مرا پڑا ہے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، رحمت والے فرشتے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا، جاؤ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان کا جا کے فیصلہ کرو۔ اور جب وہ فرشتہ کیا بات ہے بھائی، بولا جی اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، یہ تو عذاب کا مستحق ہے، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے نہیں نہیں، اس نے توبہ کر لی ہے، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا اچھا ایسا کرو، جہاں یہ مرا ہے اس جگہ سے لے کر اس بستی تک جہاں اس نے توبہ کرنے جانا تھا اور جہاں سے یہ چلا ہے، یہ جگہ پیمائش کرو۔ اگر چلنے والی جگہ سے بہت دور نکل گیا اور اس بستی کے قریب پہنچ گیا، توبہ والی بستی کے قریب پہنچ گیا، تو پھر تو رحمت والے فرشتے لے جائیں۔ اگر یہ ابھی دور ہے تو پھر اسے عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ اب جگہ پہ پیمائش ہو رہی ہے۔ میرا اللہ کتنا مہربان ہے، جب ایک ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے بیٹے کو تکلیف ہو، میرا بیٹا روئے، ایک ماں یہ نہیں چاہتی تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کب چاہے گا کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف ہو؟ جب جگہ پہ پیمائش کرنے لگے، اب تھا تو یہ گھر کے نزدیک، حق ان کا تھا کہ عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور یہ بستی دور تھی جہاں اس نے جانا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو لپٹ جا، اکٹھی ہو جا، سکڑ جا، تاکہ میرا بندہ اس بستی کے نزدیک ہو جائے اور اس میرے بندے کو رحمت والے فرشتے لے آئے۔ ابھی اس نے زبان سے کوئی جملے کہے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے اس کے دل کی کیفیت دیکھی اور فوراً معاف کر دیا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہر وقت ہر حال میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ بندہ بندے کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو یہ فوراً تھانے میں پہنچ جاتے ہیں، FIR کٹاؤ، یہ میرا مجرم ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، مجھے لوٹا ہے، میرا موبائل چھینا، پیسے چھینے، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ بندہ بندے کو ذلیل کرتا ہے، اور جب تک اس سے بدلہ نہ لے لے اس بندے کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن رب کہتا ہے کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا نا، میں نے کون سا رحمت کا دروازہ بند کیا ہے؟
نے کب توبہ کا دروازہ بند کیا ہے؟ نہ تو کسی کو بتا، نہ میں کسی کو بتاؤں، چپ کر کے آ کے میرے سامنے 2 آنسو بہا دے، توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں۔ لیکن توبہ ایسے نہیں، ہم دعا کر رہے ہیں خیال کہیں اور ہے، ہم دعا کر رہے ہیں آنکھیں کہیں اور دیکھ رہی ہیں، خیال کہیں اور گھوم رہے ہیں، بس امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ہم آمین آمین کرتے جا رہے ہیں۔ اسے نہیں کہتے توبہ، توبہ اسے نہیں کہتے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں توبہ کسے کہتے ہیں؟ 28واں پارہ میرا رب کہتا ہے، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، توبہ کرو۔ اللہ کس طرح توبہ کرے؟ فرمایا الی اللہ توبۃ نصوحا، جس طرح نصوح نے توبہ کی۔ کون نصوح؟ کیسی توبہ؟ اللہ اکبر۔ 28ویں پارے میں پورا واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ کا محل، نوکر چاکر، بادشاہ کے محل کے اندر نوکرانیاں، عورتیں، لیڈیز اسٹاف، مرد کوئی نہیں۔ مرد باہر کا کام کرے، عورتیں گھر کا کام کریں۔ عورت باہر نہیں جاتی، مرد اندر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ نظام چلتا رہا۔ ایک آدمی جس کی آواز، جس کی وضاحت، جس کی شکل و صورت عورتوں جیسی، لیکن ہے مرد، ہے مرد، وضاحت، شکل و صورت، آواز، بولنے کا انداز عورتوں جیسا، لیکن حقیقت میں مرد ہے۔ نوکری مل گئی، محل کے اندر داخل ہوا، عورتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا، لیکن بدبختی کہ عورتوں کے ساتھ مل کر زنا کرنے لگا۔ آج ایک کے ساتھ، کل دوسرے کے ساتھ، پھر تیسرے کے ساتھ، اس لیے کہ محل کے اندر ساری عورتیں ہی عورتیں، مرد کوئی نہیں۔ یہ نصوح مرد عورتوں کے لباس میں عورتوں کے ساتھ گھل مل گیا۔ ایمان والو، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اس وقت نازل ہوتا ہے جب ظلم حد سے بڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ عورتوں کے ساتھ میل جول کرتا رہا، میرے رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ بادشاہ کی بیوی کا ہار گم ہو گیا، اعلان کر دیا گیا ہار گم ہو گیا ہے۔ ملکہ عالیہ کا ہار گم ہو گیا، تلاش کرو۔ تلاش کیا، ہار نہ ملا، ہار نہ ملا۔ محل کی تلاشی لو، محل کی تلاشی لی گئی، ہار نہ ملا۔ اچھا جی اچھا، عورتوں کو قطار میں کھڑا کرو، ایک ایک عورت کی کپڑے اتار کر تلاشی لو، جس کے پاس ہار نکل آئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عورتیں قطار میں کھڑی ہے، وہ نصوح، وہ مرد، عورت نما مرد، وہ بھی قطار میں کھڑا ہے، لیکن دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر آج میرے کپڑے اتار کر تلاشی لی گئی اور میرا حال دیکھ لیا گیا، آج میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں عورتوں کے لباس کے اندر مرد، عورتوں کے اندر گھل مل گیا۔ زبان حال سے دعا کرنے لگا، اے میرے رب، میں لاکھ گناہگار سہی،
اے میرے اللہ آج تک میرے عیب پر تو نے پردہ ڈال کے رکھا، اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ میرے عیب پر پردہ ڈال دے، اللہ مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ نے اس نصوح کی توبہ کو قرآن بنایا، یہ رو رو کر دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک عورت کی تلاشی لی، دوسری عورت کی تلاشی لی، تلاشی لیتے لیتے اس کا نمبر قریب آیا، یہ رو رو کر دعا کرنے لگا، مالک اگر میرا آج پردہ فاش ہو گیا، آج میں ظاہر ہو گیا، اللہ میری جان کو خطرہ ہے، میری گردن قلم کر دی جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا، اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے میرے اللہ میرے اوپر پردہ ڈال دے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ دل ہی دل میں توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تلاشی لینے والے جب اس کے قریب پہنچے، ایک یا دو عورتوں کے بعد اس کا نمبر تھا، اعلان ہوا زنان خانے کے اندر، تلاشی بند کر دو، تلاشی بند کر دو، تلاشی بند کر دو، ملکہ کا ہار مل گیا ہے، تلاشی بند کر دو، ملکہ کا ہار مل گیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرا رب تیرے اور میرے اوپر کتنا مہربان، اللہ اکبر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، وہ اللہ فرماتا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اس طرح توبہ کرو جس طرح نصوح نے توبہ کی تھی، سچے دل کے ساتھ۔ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، دن کو رات کو جب چاہو، مسجد میں گھر میں زور سے آہستہ جب بھی پکارو، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ پھر جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے، میرا رب کو تو یہ بھی نہیں کہتا، گلہ بھی نہیں دیتا کہ تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، وہ تو یہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، عرب کا مشہور ڈاکو کفلا ڈاکو، عرب کے پہلوان بھی بڑے مشہور اور عرب کے ڈاکو بھی بڑے مشہور، کفلا ڈاکو، جس کی ہر رات زنا میں گزرتی ہے، شراب پیتا ہے، ہر نئی نئی عورتیں اس کے بستر کی زینت بنتی ہیں، دنیا جانتی ہے کتنا بڑا گناہ گار ہے۔ پھر ایک رات آئی، ایک رات آئی، ایک عورت اس کے مکان میں، اس کے کمرے خصوصی میں، کفلا آیا رات کو، دروازہ بند کیا، وہ عورت رونے لگی، کفلا ڈاکو کہتا ہے کیا ہوا، پیسے نہیں ملے؟ کہ نہیں کفلا، پیسے مل گئے۔ پیسے کم ہے؟ نہیں، کم بھی نہیں۔ پھر روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی کفلا، میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں، بیوہ ہوں، جوان بچیاں ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، مجھے مجبوری یہاں تک کھینچ کے لائی ہے، سید زادی ہوں، مجھے مجبوری یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ وہ تو رب ہے، پل بھر میں کیا سے کیا کر دے، وہ رب ہے۔
اچھا، قفلہ کہنے لگا اچھا ایسے کرو، یہ اور پیسے لے جاؤ اور جس طرح تو میرے پاس آئی ہے اسی طرح واپس چلے جاؤ، کچھ نہیں کہتا تم لے جاؤ، لیکن میرے لیے دعا کرنا، میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ کہنے لگی ہاں۔ اس نے پیسے لیے اور جس طریقے سے پاک صاف آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی، اور جا کر اپنے گھر میں مصلی بچھایا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ یہ دعا کر رہی ہے، ادھر کفل ڈاکو کی جان نکل گئی، اسی رات فوت ہو گیا۔ کفلا ڈاکو فوت ہوا تو علاقے میں حیران ہو گئے، پتہ چل گیا دنیا کو کفلا ڈاکو فوت ہو گئے۔ لوگ باتیں کرنے لگے، ہو زانی تھا، شرابی تھا، ڈکیت تھا، اس کی تو شکل بدل گئی ہوگی، چہرہ بدل گیا ہوگا، رنگ بدل گیا ہوگا، خنزیر بن گیا ہوگا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اپنے اپنے قیافے کرنے لگے۔ لیکن میرا رب سبحان اللہ، کفلا فوت ہوا، ادھر سید زادی نے ہاتھ بلند کر دیے، کفلے کے دروازے پر قدرت کاملہ کے ساتھ لکھ دیا گیا، غفر اللہ الکفلا، رحم اللہ الکفلا، غفر اللہ الکفلا، اللہ نے کفلے ڈاکو کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفلے ڈاکو پر رحم کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ ایمان والو، رحمت کے خزانے اس کے پاس، سبحان اللہ، رحمت کے خزانے اس کے پاس۔ اللہ فرماتے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کرے، میرے محبوب میرے بندے آپ سے سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آ کر پوچھے اللہ کے محبوب اللہ کتنی دور ہے، اللہ کو کیسے پکارے، بلند آواز سے پکارے، آہستہ پکارے، اللہ کہاں ہے، کیسے سنتا ہے، میرے محبوب بتا دو، سوال کرنے والوں کو بتا دو، عنی فإنی قریب، او میرے بندو میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک۔ سبحان اللہ، تم پکارتے جاؤ میں سنتا جاؤں گا، پکارا تو زبان سے جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تو دل کی رگ رگ سے واقف ہوں، جو بات تمہارے دل میں آئے گی میں تو اس سے بھی واقف ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں، لوگ سارے مسلمان، پاکستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان، 25 کروڑ دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرم کے اندر لوگ طواف کرتے ہیں، بیت اللہ میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعاؤں میں جان نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، دعا کسی کی بھی رد نہیں ہوتی، دعا کسی کی رد نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک فقیر آدمی ضد کر کے تم سے 10 روپے اللہ کے نام پر مانگ کے لے جاتا ہے، تو ہم بھی تو اس کے در کے فقیر ہیں نا، دعا رد نہیں ہوتی۔
اگر رد نہیں ہوتی تو پھر قبول بھی نہیں ہوتی. ایسا بھی نہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر قبول ہوتی ہیں پھر ہمیں نظر نہیں آتی. ایسا ہی ہے نا، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں. آئیے اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم اکٹھی ہو کے آئی. اے موسیٰ، قحط سالی ہو گئی ہے، مویشی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی، گھاس نہیں ہو رہا، دعا کریں اللہ بارش برسا دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں چلو بھائی، سارے کل سارے اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، دعا کریں گے بارش کے لیے. سارے آ گئے، مرد عورتیں بچے بوڑھے سب آ گئے. جب سب آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے لگے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. موسیٰ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یا اللہ کیوں؟ فرمائے یہ جو تیرا مجمع ہے نا، اتنے لوگ ہیں، ان لوگوں میں صرف ایک بندہ ایسا ہے جو میرا باغی ہے، میرا دشمن ہے، 40 سال سے میری بغاوت کرتا آیا ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کرتا آیا ہے. جب تک وہ بندہ تمہاری مجلس میں موجود ہوگا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. میرے بھائیوں موازنہ کرو، ایک بندہ نافرمانی کرے، اللہ موسیٰ کی دعا قبول نہ کرے. ایک بندہ نافرمانی کرے، اللہ اپنے پیغمبر موسیٰ کی دعا قبول نہ کرے. ہم تو سارے جنید بغدادی کی اولاد ہیں، ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ایک بندہ نافرمان ہو، اللہ نبی کی دعا قبول نہیں کرتا. پھر ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ اندر تو ہمارا صاف نہ ہو، آنکھیں غلط دیکھتی ہوں، دل غلط سوچتا ہو، ہم دوسروں کو اپنوں سے حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، غیبت ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، کینہ حسد ہمارے اندر، پھر ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. رمضان میں دکاندار 50 والی چیز 200 میں کر دے، دعا کیسے قبول ہو؟ پھر جاتا ہے عمرہ کرنے، جاتا ہے حج کرنے. بھائی وراثت کے اندر اپنی بہن کا حصہ نہ دے اور جاتا ہے حج کرنے، جاتا ہے عمرہ کرنے. مجھے حاجی صاحب کہو، میں حج کر کے آیا ہوں، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دعائیں رو رو کے دعائیں کر کے آیا ہوں. حاجی صاحب یہ بتاؤ بہن کا حق دیا کہ نہیں؟ گندگی تو ہمارے اندر بھری پڑی ہے، پھر ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دعا تو وارننگ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی کہ جب تک وہ بندہ موجود ہوگا موسیٰ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. ایک بندے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وارننگ دی. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، ہاں بھائی ہمارے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے. جب تک وہ یہاں مجمع میں موجود ہوگا بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. اللہ کا اعلان ہے نکل جائے یہاں سے. ایک بندے کی وجہ سے اللہ کی رحمت برس نہیں رہی، ایک بندہ عذاب بن کر بیٹھا ہوا ہم سب پر، نکل جائے یہاں سے. کون نکلے؟ کون کسی کو نکالے؟
موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور موسلادھار بارش آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ نے تو کہا تھا اعلان کر دو، میں نے اعلان کیا، بندہ تو کوئی نکلا ہی نہیں، بندہ کوئی نکلا ہی نہیں اور بارش آ گئی۔ تو میرے رب نے فرمایا اے میرے کلیم اے موسیٰ وہ بندہ اس وقت بھی موجود تھا جب آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، اور وہ بندہ اب بھی موجود ہے، تو یا اللہ پھر بارش کیوں آ گئی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ اس بندے نے میرے ساتھ سلو کر لی ہے، اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ یا اللہ میں نافرمان، اللہ میں تیرا دشمن، اللہ میں تیرا باغی، میں اگر نکل کے جاؤں گا تو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، وہ اللہ کا دشمن جا رہا ہے، اللہ کا باغی جا رہا ہے، لوگ مجھے کس نگاہ سے دیکھیں گے، مجھے ذلیل کر دیں گے۔ اللہ جس طرح 40 سال تک تو نے میرے اوپر پردہ ڈالا، اے میرے مالک میں دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں نے اپنے بندے سے دوستی کر لی ہے، صلح کر لی ہے، ہاں صلح کر لی ہے۔ بندہ بندے سے، نافرمان اولاد سے ماں باپ، ناراض شاگرد سے استاد کبھی اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا جلدی اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ توبہ کرے بندہ، استغفار کرتا رہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندے سے راضی ہونے کے لیے، اس نے کوئی قید نہیں لگائی کہ ایسا کرو گے پھر تمہیں معافی ملے گی، نہیں نہیں، شیطان نے کہا تھا نا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا یہاں تک کہ جہنم تک، مرتے دم تک بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان تو اس کو مرتے دم تک بہکاتا رہے، وہ معافی مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر 100 دفعہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، میں پھر بھی کہوں گا ایک دفعہ پھر آ جا، ہاں باز آ اللہ باز آ ہر آنکھ ہستی باز آ، گر کافروں گبروں بت پرستی باز آ، ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی باز آ۔ میرا بندہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، گناہ ہو گیا توبہ کر لی، پھر توبہ توڑ دی ہے، پھر میرے پاس آ جا، پھر توبہ توڑ دی ہے، پھر میرے پاس آ جا۔ اللہ بار بار آؤں، فرمایا بتا میرے دروازے کے علاوہ کوئی اور بھی دروازہ؟ اللہ تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرے پاس آ، میرے پاس آ او میرا بندہ، میں تو گلہ بھی نہیں کرتا، شکوہ بھی نہیں کرتا، ایک دفعہ آ کر مجھے زبان حال سے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم تیری دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، میں پہلے معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں، انسان گناہگار ہے، گناہ انسان کے ساتھ ملتمس ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لیکن توبہ دل سے کرو، اس توبہ کے آسرے پر گناہ نہ کرو، توبہ کے آسرے پر گناہ نہ کرو، توبہ کے آسرے پر گناہ نہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، جھک جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور توبہ کر کے گناہ سے اجتناب کرو۔
شرمندگی اختیار کرو، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے اس حال میں حاضر ہونا، میرے سامنے اس حال میں حاضر ہونا کہ میرے سامنے کوئی بندہ تیرا گلہ نہ کرے، کوئی بندہ تیری شکایت نہ کرے۔ اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ کسی کا دل دکھا دیا، چلو جی ٹھیک ہے توبہ کر لیں گے، چلو جی ٹھیک ہے توبہ کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دشمن کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرت اس لیے ہوئی کہ ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں، اور دوسری بات کہ جب مسلمانوں میں بیداری کی لہر اٹھی کہ ابھی ترکی، یمن یا دیگر ممالک فلسطین میں غزہ کی مدد کرنے لگے تو دشمن نے دیکھا کہ اگر سارے ملک مل کر غزہ کی مدد کریں گے تو پھر مغرب کے لوگوں کی بنی بنائی کارروائی ختم ہو جائے گی، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا سب سے پہلے سر فہرست ملک پاکستان ہے، امریکہ پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا، ایران حملہ نہیں کر سکتا، افغانستان حملہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا دشمن ہندوستان بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ہندوستان ہمارا دشمن، بولو بولو نا، ہندوستان ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ہمارا دشمن اگر ہے تو وہ مودی ہے، وہ چائے بیچنے والا ہے، اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، کبھی ان کی مسجدیں گرا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کو ناحق قتل کر رہا ہے، کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ہندوستان کو کہو کہ پاکستان پر حملہ کرے تاکہ مسلمان آپس میں اس طرف الجھے رہے اور غزہ کی طرف کوئی دھیان نہ دے، اس کی پالیسی یہ ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک تدبیر زمین پر تو اور میں فیصلہ کرتے ہیں، ایک فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ فیصلہ وہی کارآمد ہے جو آسمانوں پر ہو۔ اگر یہاں الجھا کر مسلمانوں کو کہ ان کی توجہ غزہ کی طرف نہ جائے، غزہ کے لوگ نہتے ہو جائیں، تو پھر یاد رکھو وہی رب آج بھی موجود ہے جس نے 313 کے اندر فرشتوں کو نازل فرمایا تھا، وہاں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ وہ خدا آج بھی زندہ ہے، وہ چاہے ابابیلوں سے کام لے لے، چاہے وہاں مکڑیوں سے کام لے لے، زمین کے ذروں سے کام لے لے، وہاں آگ لگا دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر ہندوستان کے اندر اتنی طاقت اور جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہندوستان کی آرمی کے اندر، ہندوؤں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ جو لوگ گائے کا پیشاب پی کر، گائے کے پیشاب سے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور اس کا گوبر کھانا اسے باعث برکت سمجھتے ہیں، بھلا گائے کا پیشاب پینے والا، گوبر کھانے والا، زمزم پینے والے کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ دشمن کو
ناز ہوتا ہے اپنے اسلحے پر، اپنے سامان پر، اپنی فوج پر، اپنی افرادی قوت پر دشمن کو ناز ہوتا ہے، اور مسلمان کو اللہ کی ذات پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ پاکستان کہیں نہیں جا رہا، پاکستان جانے کے لیے نہیں بنا، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا بچہ نعرہ لگاتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا اللہ کا نام بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ نہ لا الہ الا اللہ ختم ہو سکتا ہے، نہ پاکستان ختم ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، پاکستان قائم رہے گا، انشاءاللہ قائم رہے گا۔ یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور ہندو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہماری آرمی جب محاذ پر جا کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگاتی ہے اور فوجی بازو بلند کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہندو بنیے کی پتلون گیلی ہو جاتی ہے۔ اور میرے رب نے کرش میں دکھائے، میرے اللہ نے کرش میں دکھائے ہندوؤں کو، اور پھر جنہوں نے دیکھا پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ گھر ہندو کا ہے، ہندو کا گھر ہے، بچہ پیدا ہوا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہندو کے گھر میں بچہ ہو، عیسائی کے گھر میں بچہ ہو، یہودی کے گھر میں بچہ ہو، کسی انسان کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو، وہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے۔ گھر یہودی کا بچہ پیدا ہونے والا مسلمان ہوگا، گھر عیسائی کا پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑا ہو کر جیسے اس کی تربیت ہوتی ہے ویسے وہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہندو کا گھر ہے، بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ہونٹ ہلانے لگا۔ جب ہونٹ ہلانے لگا گھر والے بڑے پریشان، اماں پریشان، ابا پریشان، بھائی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، وہ ہونٹ ہلا رہا ہے۔ جب گھر والے اکٹھے ہوئے، وہ ہونٹ ہلا رہا ہے، کان اس کے منہ کے ساتھ لگایا، گھر ہندو کا، ماں ہندو، باپ ہندو، تو بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ گھر ہندو کا، اماں ہندو ہے، ابا ہندو ہے، بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ محلے والوں کو بلاؤ، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے بچہ۔ اچھا مسلمانوں کے مولوی کو بلاؤ، مولوی تو نہیں کہتے، وہ تو میاں جی کہتے ہیں، میاں جی کو بلاؤ۔ بلایا، دیکھو اللہ اللہ اللہ۔ یہ لفظ اللہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا، یہ حقیقت میں دل سے نکلتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا زبان سے اللہ اللہ اللہ، زبان جو ہے یہ دل کی ترجمان ہے، زبان دل کی ترجمان ہے۔ یہ لفظ دل سے نکلتا ہے، اور دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ اب زبان دل کا ترجمان کیسے ہے؟ آپ بازار میں چلے گئے، دل میں بات آئی تربوز کھا لیں، دل میں بات آئی تربوز کھا لیں، تو ایمانداری سے بتاؤ کہ جب آپ تربوز والے سے بات کرتے ہو، زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے کہ نہیں؟ یا دل ہی دل میں پوچھتے ہو؟ زبان ترجمانی کرتی ہے، تربوز چاہیے، دل نے کہا تو زبان کہتی ہے نا تربوز چاہیے۔ اچھا کاٹ کے دینا، رنگین ہوگا، لال سرخ ہوگا، پھر لیں گے۔ اور میرے بھائیو تمہیں پتہ ہی نہیں، آج کل وہ انجیکشن بھر کے ہی لال کر دیتے ہیں لگا کے۔ کون سی چیز ہے جو مسلمان کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ لیکن میرے محبوب کا فرمان ہے،
میری امت کے اندر جو شخص ملاوٹ کرے گا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو اکٹھے ہو گئے، میاں جی بھی آگے کہنے لگے ہاں بچہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ سب نے سنا اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان سے ہلا رہے، آواز آ رہی ہے اللہ اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھر والے مسلمان ہو گئے۔ میرے رب کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین کسی کا، بولو نا، کسی کا محتاج۔ ایک بات میں نے پہلے عرض کی تھی، 100-150 گھر ہیں ہندوؤں کے اور وہاں 15-20 گھر ہیں مسلمانوں کے، تو ہولڈ کس کا ہوا؟ بولو، بولتے نہیں یار، بولتے کیوں نہیں؟ ہولڈ کس کا ہوا؟ ہندوؤں کا ہوا نا۔ اب چھوٹی سی مسجد ہے، مسلمان جا رہے ہیں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہندوؤں نے کہا ہم فلاں دن مسلمانوں تمہارے قرآن کو آگ لگائیں گے، اگر تمہارا خدا سچا ہے تو بلا لینا اپنے خدا کو کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے، بلا لے۔ اب مسلمان بیچارے پسماندہ غریب، بھیڑ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، وہ دن آیا جو دن مقرر کیا تھا، وہ دن آیا، قرب و جوار کے ہندو آ گئے اور لاٹھیاں لے کے آ گئے، مسلمان بھی تھوڑے سے کھڑے ہوئے گھبرائے ہوئے، کیا کریں، مقابلہ کر نہیں سکتے، یہ تو ہمیں مار مار کے قتل کر دیں گے۔ قرآن پاک لائے، سب کے سامنے قرآن پاک لا کے رکھا، ہندو بڑے خوش، مسلمان مایوس، اور دل ہی دل میں یا اللہ اگر تیرے قرآن کو آگ لگا دی تو یہ ہمیں بھی مار دیں گے، کہیں گے مسلمان چھوٹے، اللہ تیرا قرآن تو سچا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تو ہی مدد کر۔ وہ دل ہی دل میں رب کو پکار رہے، مسلمان بڑے خوش، قرآن پاک رکھا، اس قرآن پاک پر پیٹرول ڈال دیا۔ جب پیٹرول ڈالنے کے بعد وہ آگ لگانے لگا تو اونٹ آیا دوڑتا ہوا، اس نے آگ لگانے والے کو سر سے پکڑ کے اٹھایا اور دے زمین پہ مارا اور جان سے ختم کر دیا۔ مسلمان خوش ہو گئے، دیکھا جس کا قرآن ہے، جس کی کتاب ہے، اس رب نے خود حفاظت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ انہوں نے قرآن پاک کو اٹھایا، چوما آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، ہمارا قرآن بھی سچا، ہمارا رب بھی سچا، ہمارا قرآن بھی سچا، ہمارا رب بھی سچا۔ زندگی اور موت کس کے اختیار میں؟ بولو، عزت اور ذلت کس کے اختیار میں؟ جو لمحہ یہاں لکھا ہے زندگی کے اندر، اس سے پہلے موت کبھی نہیں آ سکتی، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں آ سکتی۔ خالد بن ولید جیسا جرار، جس کو کملی والے نے سیف اللہ کہا، خدا کی تلوار، فرماتے ہیں چارپائی پر لیٹے ہوئے رو رہے ہیں، صحابہ کرام آئے عیادت کے لیے، خالد تم تو اتنے بہادر ہو، آج رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ خالد کہنے لگے نہیں موت سے نہیں ڈرا، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے میدان جنگ میں جب بھی اپنے قریب موت کو پایا تو میں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا، لیکن میں شہید نہ ہو سکا۔ آج عورتوں کی طرح بستر مرگ پر ریڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا۔ گولی اور تلوار کے اندر موت نہیں ہے۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ خالد شہید کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا خالد بن ولید شہید اس لیے نہیں ہوئے کہ کملی والے نے ان کو سیف اللہ کہا تھا، اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اگر یہ کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو دشمن دندناتے، دشمن خوش ہوتے کہ ہم نے خدا کی تلوار توڑ دی۔
اللہ نے اپنی تلوار کی حفاظت کی. موت سامنے ہو، گولیاں چل رہی ہو، رب نے زندگی لکھی ہو تو تمہیں کوئی نہیں مار سکتا. یہ ہلاکو اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، تاتاریوں کی فوج ہے، مسلمانوں کی 3 صفیں ہیں. جلاد کو کہا اس طرف سے شروع کر دے، سب کی گردنیں اڑانا شروع کر دی. جلاد آئے، تلواریں مار رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں. ایک بابا جی کھڑے تھے، وہ جلدی سے دوڑ کے دوسری صف میں چلے گئے. ہلاکو نے دیکھ لیا. جب یہ صف پوری ہو گئی، کہا دوسری صف والوں ان کے بھی سر قلم کرنا شروع کر دے. جب ان کے سر کٹنے لگے، وہ بابا جی دوڑ کے پھر تیسری صف میں چلے گئے، شاید بچ جاؤ. جب تیسری صف کے گلے کٹنے لگے، بابا جی بیٹھ گئے. ہلاکو یہ منظر دیکھتا رہا. جب سب کے سب گلے کٹ گئے تو ہلاکو نے بابے کو بلایا، ادھر آؤ، میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو پہلی صف میں تھا، پھر دوسری صف میں چلا گیا، پھر تیسری صف میں چلا گیا، پھر بیٹھ گیا. کیا خیال تھا تیرا کہ تو بچ جائے گا مجھ سے؟ بتاؤ، جس کے سامنے اتنے گلے کٹے ہوئے ہوں اس کی زبان کھل سکتی ہے؟ لیکن بابا جی کہنے لگے، ہاں ہلاکو خان، اگر رب نہ چاہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتا. رب نہ چاہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور میرے بھائیوں، وہ ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، بندہ کمزور ہو لیکن ایمان طاقتور ہوتا ہے. ہلاکو نے کہا، اچھا تم میرے ہاتھ سے بچ جائے گا؟ اتنے قتل کر دیے، تجھے نہیں میں چھوڑوں گا، تجھے بھی قتل کروں گا. کب تک بچائے گا اپنے آپ کو؟ اس نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں بچ جاؤں گا، اور اللہ نے چاہا تو میں قتل ہو جاؤں گا. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. ہلاکو کہنے لگا، نہیں، اتنوں کو میں نے مار دیا، تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ بس وہ بابا جی نے جب یہ کہا نا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں بچ جاؤں گا، ہلاکو غصے میں جو آیا، وہ اس کے ہاتھ میں جو خنجر تھا وہ نیچے گرا. جب نیچے گرا تو آپ حضرات نے اگر گھوڑے کی سواری کی ہے یا کسی کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو دیکھا ہوگا کہ گھوڑے پر بیٹھنے والا جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اپنے دونوں پاؤں جس طرح موٹر سائیکل پر رکھتے ہیں نا، ایسے نہیں، وہاں تو ایک کڑا بنا ہوتا ہے جس کے اندر پاؤں پھنسا دیتے ہیں، پاؤں پھنسا دیتے ہیں تاکہ بندہ گرے نہ. اس کا جو خنجر یا نیزہ جب گرا نا ہلاکو خان کا، تو پھر یہ اٹھانے کے لیے ایسے جھکا تو گھوڑا دوڑ پڑا، گھوڑا دوڑا اور اس کا پاؤں پھنس گیا، ایک پاؤں نکل گیا، ایک پھنسا رہا. وہ گھوڑا دوڑتا رہا پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر. ہلاکو خان کی بوٹی بوٹی ہو گئی، بابا جی پھر بھی بچ گئے. ہلاکو کی بوٹی بوٹی ہو گئی، ہڈیاں چور چور ہو گئی پتھروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے. لیکن جس کا ایمان تھا، اللہ نے ہلاکو کو قتل کر دیا اور بابے کو بچا لیا. زندگی اور موت کا مالک کون ہے میرے بھائیوں؟ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ایمان، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہندو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ غزہ کے نہتے آدمی، غزہ کے کچھ لوگوں کے پاس تو اسلحہ، بچوں کے پاس تو پتھر ہیں، پتھر، وہ تو ٹینکوں پر پتھر مار کے بھاگ جاتے ہیں. قربان جاؤں ان بچوں کے جو روٹی کے اندر گھاس لپیٹ کے کھا رہے ہیں. تیرے میرے بچے قورمہ کھائیں، گوشت کھائیں، بریانیاں کھائیں اور مست ہو کے لیٹ جائیں، نہ نماز کی پابندی، نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت. اور وہ غزہ کے بچے پٹیوں میں جکڑے ہوئے، جسم خون آلود، 6-7 سال کے بچے. جب ان سے پوچھا جائے کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایمان ہو تو ایسا ہو.
اور اب تک وہ جھکے نہیں ان کے سامنے۔ وہ کہنے لگی، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ گردن اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنی ہے، غیروں کے سامنے نہیں۔ یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا ایمان نصیب فرما، ہمیں غیرت مند انسان بنا، سچا مسلمان بنا، ایمان والا بنا، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاک آرمی کی حفاظت فرما۔ اللہ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے مسلمان عورتیں بچے شہید ہو گئے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔